بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ محمد حسن الیاس صاحب موجود ہیں، جو کہ کنٹمپریری اسلامک اسکالر بھی ہیں اور غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ سے ایسوسیٹڈ ہیں۔ تو آج ان کو اس لیے دعوت دی تھی کیونکہ یہ انہی ٹاپکس پہ بات کرتے رہتے ہیں، اور ریسنٹلی انہوں نے ایسی ایک حرکت کر دی کہ ہم بہت حیران ہو گئے۔ انہوں نے ایک ایتھیسٹ حارث سلطان صاحب سے ایک ان کی پوری کانورسیشن موجود ہے، تو اس سے طرح طرح کے ہمارے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں۔ دوسرا، کوئی ایسی ہزار باتیں ہیں جو کہ ہم ٹپیکل جو ہمارے اسکالرز ہیں، انفارچونیٹلی آپ ان سے تو پوچھ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت زیادہ فارمل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہی سوچا کہ ان فارمل سیٹنگ میں ذرا ان سے پوچھا جائے کہ یہ الحاد کیا پاکستان کا مسئلہ ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی پاکستان کے جو حالات چلتے ہیں تو مجھ ناچیز کی رائے میں تو الحاد تو پاکستان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن پھر اسکالرس کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ پاکستان کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ الحاد اتنا زیادہ پھیل رہا ہے کہ لوگ جوک تر جوک اسلام سے باہر جا رہے ہیں، اور پھر جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار پاکستان کا مسئلہ تو ملائیت ہے۔ تو سب سے پہلے ان سے سٹارٹ کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ الیاس صاحب السلام علیکم، پہلے تو یہ بتائیں کہ الحاد پاکستان کا مسئلہ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے؟ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کی اس جگہ پر آ کر بھی، اور آپ کی عنایت، آپ نے مجھ طالب علم کو مدعو کیا۔ دیکھیے، انسان جب دنیا میں جیتا ہے نا تو اس کے سامنے ڈفرینٹ نیریٹیوز آتے ہیں۔ آپ کے جو بھی سوشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، آپ کی سوسائٹی میں کوئی ایک سیگمنٹ نہیں ہے جو جی رہا ہوتا ہے۔ پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں۔ پاکستان کا مسئلہ بدامنی بھی ہے، غربت بھی ہے، اسی طریقے سے سیاسی عدم استحکام بھی ہے، لیکن اس سب کے دوران بارکیف انسان زندگی جیتے ہیں۔ جب وہ جیتے ہیں تو وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سیر تفریح بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بڑے سوالات، میگا نیریٹیوز ان کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو بھی نیریٹیوز دنیا بھر میں موجود ہیں، پاکستانی سوسائٹی بھی ان سے بہت متاثر ہوتی ہے۔ اور اس سوسائٹی کے بارے میں میرا تو ماننا یہ ہے کہ چونکہ سوسائٹی بننے کے عمل میں ہے تو اس عمل میں زیادہ التفات ہوتا ہے نیریٹیوز کی طرف۔ جب آپ ایک سٹرکچرڈ سوسائٹی بن جاتے ہیں، آپ کے کچھ نارمز بن جاتے ہیں، ویلیو سسٹم بن جاتے ہیں، تو نیریٹیوز کو انکارپوریٹ کرنا بہت آسان نہیں رہتا۔ لیکن یہ جو آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے سوسائٹی کی تشکیل کا، اس میں سوشل فیبرک آپ کو لوز ہوتا ہے، تو اس میں ہر طرح کا نیریٹیو بن سکتا ہے اور ہر طرح کے نیریٹیو کی جگہ ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کا کبھی آپ جائزہ لینا تو مور دین 100 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نمایاں تو 2-3 ہی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ مذہبی نقطہ نگاہ کا جائزہ لیں تو سینکڑوں کی تعداد میں مذہبی تنظیمیں ہیں، ترقی پسند تنظیمیں بھی ہیں، سوشلسٹ نظریات کے لوگ بھی ہیں، الحاد کے پروردہ تو ہر کوئی اپنا اپنا نیریٹیو سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جو کسی نیریٹیو سے متاثر ہوتا ہے۔ تو الحاد کا جو نیریٹیو ہے وہ کوئی نیا نیریٹیو نہیں ہے کہ آج پہلے دن سامنے آیا ہو۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے لوگ کچھ سوالوں پہ غور کر رہے ہیں، اور جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، نفس ہے، مادہ ہے، شعور ہے، میرا خاتمہ ہوگا تو اس کے بعد کیا صورتحال رہے گی۔ یہ انسانوں کی کیوریوسٹی ہے، اور اس کیوریوسٹی کو پورا کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فلسفیوں نے بہت سی گتھیاں سلجھائیں، ہمارے یہاں مختلف مذاہب پیدا ہوئے، انہوں نے اس مسئلے کو ایڈریس کیا۔ تو الحاد بھی اسی سوال کو ایڈریس کرتا ہے جو پہلے دن سے انسان کے سامنے کھڑا ہوا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے بنایا ہے، میرا انجام کیا ہوگا۔ تو جو نیریٹیوز دنیا بھر میں الحاد کے موجود ہیں پاکستانی سوسائٹی میں بھی پہنچتے ہیں، ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں۔ لوگ عام طور پہ تصور کرتے ہیں کہ شاید یہ ریلیجس سوسائٹی، ایک فرق ہے یہاں پہ کہ جب سوشل پریشر ہوتا ہے ریلیجن کا تو لوگ اپنے نظریات کو فریڈم کے ساتھ ایکسپریس نہیں کر پاتے۔ تو میں بہت سارے ایسے مولدین کو جانتا ہوں جو جمعے کی نماز بھی پڑھتے ہیں، عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں، حلال کھانا بھی کھاتے ہیں بیکاز آف سوشل پریشر۔ پھر ان کی فیملیز ہوتی ہیں، بیگمات تو اس خیالات پہ نہیں ہیں جس پر آپ ہیں، تو وہ پھر اس آئیڈینٹی کرائسس میں جی رہے ہوتے ہیں، اندر سے وہ الحاد کے ہی پروردہ ہوتے ہیں۔ تو یہ دور ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایج آف ریزننگ، ایج آف فریڈم، جس میں لوگوں کو بہت موقع ملا ہے اظہار رائے کا، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آئے ہیں۔ تو اس میں پھر پاکستان کے اندر بھی جو لوگ موجود تھے الحاد کے نقطہ نظر کے، انہوں نے اس کو ایکسپریس کرنا شروع کیا۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی ملک میں جو بھی مذہبی سوسائٹیز ہیں ان میں جو تناسب ہے، امریکہ میں، یورپ میں، وہی تناسب پاکستان میں بھی ہے۔ آپ یہاں جب بیٹھتے ہیں یہاں کی انٹیلیجنشیا کے ساتھ، یہاں کی اشرافیہ کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ خود مذہبی لوگوں کے ایک حلقے کے ساتھ، وہاں پر آپ کو الحاد کے اثرات نظر آتے ہیں۔
اچھا، اب میرا سوال یہ ہے کہ کہیں ہم سیکولر خیالات کو، ذہن کی بلندگی کو، فلسفیانہ باتوں کو، اس کو تو الحاد کے ساتھ نہیں کر رہے، کیونکہ ایرسٹوٹل نے جس طرح کہا تھا نا کہ ایجوکیٹڈ مائنڈ تو ہر طرح کے آئیڈیا کو انٹرٹین کر سکتا ہے وداؤٹ ایکسیپٹنگ، تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ آئیڈیا بیان کر رہے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کہ پہلے زمانوں میں جب بجلی کڑکی ہوگی تو انہوں نے سمجھا ہوگا کہ یار یہ کچھ کر رہا ہے، سن نکلا ہوگا تو انہوں نے کہا اچھا سورج کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلے پولیتھیزم تھا، ایک نیریٹو یہ بھی ہے. پھر کرتے کرتے مونوتھیزم اور یہ پورا آیا، پھر الیبوریٹ سٹرکچر ہوا کہ اچھا بھئی اب آپ صرف ایکسیپٹ نہیں کریں، آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے، ایسے پڑھیں گے، دائیں ہاتھ سوئیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. الیبوریٹ جو ہے وہ بہت بعد میں جا کے ہوا. تو یہ طرح طرح کے نیریٹو ہیں. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ الحاد شاید اتنا نہ ہو، سیکولرزم اور ہر طرح کی آئیڈیالوجی مکس ہو رہی ہو، کیونکہ لوگ لبرل سوچ کو بھی سیکولر اور الحاد اور ساری چیزیں مکس کر دیتے ہیں. تو یہ بات آپ نے درست کی ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی نیریٹیوز ہوتے ہیں نا، لوگوں کو ان سے ایک طرح کا اختلاف پیدا ہوتا ہے، تباہش پیدا ہوتا ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو سوسائٹی کے اندر بہت سارے ایسے نیریٹیوز موجود ہوتے ہیں جو ریلیجس نیریٹیو کو ان کی کور سے چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. تو جس وقت آپ سوال اٹھاتے ہیں کسی ریلیجس انڈرسٹینڈنگ پر، اس سے اپنے ڈسکمفرٹ کا اظہار کرتے ہیں، تو جو مقابل کے اوپوننٹس ہوتے ہیں، پاورز ہوتی ہیں، وہ لازماً آپ کو لیبل کرتے ہیں، اور لیبل کر کے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو فلاں بھی کرتا ہے. یہ میرے ساتھ خود ہوا ہے. یعنی میں خود ایک زمانے میں جس وقت مذہب کا خالص، جس کو آپ کہتے ہیں ٹریڈیشن کے اندر کھڑا ہوا طالب علم تھا، بہت ساری چیزیں میں نے پڑھی تو کیوریوسٹی پیدا ہوئی، سوال پیدا ہوا، اور اس کا میں نے اظہار کیا. تو جیسے ہی میں نے اظہار کیا تو اور جو ایسے مسالک موجود تھے جو ان سوالات پر کوئی مختلف آراء رکھتے تھے، تو لیبل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے، اور یہ ان سوسائٹیز میں بہت ہوتا ہے جہاں پر کرٹیکل تھنکنگ کو بطور ایک نارم کے، بطور ایک ہیومن فینومنا کے آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ کلٹ ہے، اگر یہ سوال پوچھے گا تو اس سے انسیکیورٹی پیدا ہوگی. اور اگر ہم نے اس کے سوال کو انٹرٹین کیا تو بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں ایسے نیریٹیوز ہوتے ہیں کہ جن کی خود اپنی بنائے استدلال متعین نہیں ہوتی. وہ عقیدت پر کھڑی ہوگی، وہ ٹریڈیشن پہ کھڑی ہوگی، وہ ہسٹری پہ کھڑی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مذہبی لوگ سوال کو بہت برا بناتے ہیں. تو کبھی آپ ان کی جگہ پر کھڑے ہوں تو ان کو تکلیف اور مسئلہ کیا ہے سوال سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سوال کا جو جواب چاہتا ہے انسان، وہ کسی عقلی مسلمے پہ چاہتا ہے، علمی مسلمے پہ چاہتا ہے. آپ کسی عقلیت پر کھڑے ہوئے آدمی، تجزیاتی مطالعہ کرنے والے آدمی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ تو سب بڑوں نے کہا ہے، یا یہ تو یہ تاریخ میں چلتا چلا ہے، یا یہ آج تم پیدا ہوئے ہو جس کو پہلی دفعہ یہ بات سمجھ میں آئی ہے. تو ان کو چپ نہیں کرایا جا سکتا. اس لیے سوال کا رستہ ہمیشہ روکا جاتا ہے. اور سوال کا رستہ روکنے کا ایک سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کسی ایسی کمیونٹی کے ساتھ لیبل کر دیں کہ جس کے کانسیپٹس کو سوسائٹی میں آپ ریفیوٹ کر سکیں. مثلا پاکستانی سوسائٹی میں آپ سیکولرزم کو بہت ایزیلی ریفیوٹ کر سکتے ہیں. بغیر مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور اکثریت اپنے مذہب کے ساتھ تعلق چاہتی ہے. تو آپ جیسے ہی کوئی مذہبی انڈرسٹینڈنگ پہ سوال کریں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ تم تو سیکولر ملک چاہتے ہو، اور آپ کو یہ موقع بھی نہیں ملے گا کہ آپ یہ بتا سکیں کہ نہیں، میں ابھی اس نتیجے تک نہیں پہنچا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور ملک کے اندر کیا. لیکن وہ آپ کو خاموش کروانے کے لیے، آپ کے اوپر ایک پریشر قائم کرنے کے لیے، چونکہ کوئی بھی جو نیریٹو ہے نا، اس کی اپنی میٹا فزکس ہوتی ہے، اس کے اندر ہزاروں نظریات ہوتے ہیں، اور میں اور آپ بھی ہو سکتا ہے کسی ایک نیریٹو سے اتفاق کرتے ہوئے اس کی جو ہولسٹک پکچر ہے اس کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کا اظہار نہ کر سکتے ہوں. تو اس سے خوف کی فصیلیں پیدا ہوتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سوسائٹی میں تبادلہ خیال کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر سیگمنٹس بننا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں بھی کچھ مذہبی حلقے ہیں، وہاں پر بیٹھ کے مذہبی ڈیبیٹس ہوتی ہے. کچھ ترقی پسند لوگوں کے حلقے ہیں، کچھ سیکولر لبرل لوگوں کے حلقے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. اس سے کمیونیکیشن کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک پرسیپشن بنتی ہے، اور جو معاملہ ابتدا میں دوسری طرف ہوتا ہے وہی معاملہ اس طرف بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں سے، الحاد کے جو ماننے والے ہیں، سیکولرزم کے دائی ہیں، لبرلزم کے دائی ہیں، ان سے اب گفتگو کی تو آپ یقین جانے تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا میں کسی مولوی سے گفتگو کر رہا ہوں. بالکل وہی سلسلہ. تو یہ سوسائٹی میں جب آپ بند باندھتے ہیں اور نیریٹیوز کا تبادلہ نہیں ہوتا اور سینتھیسس اینٹی سینتھیسس والا عمل شروع نہیں ہوتا، تو پھر کلٹس بنتے ہیں، جزیرے بنتے ہیں. ان کے اندر لوگ خود ہی اپنے سوالوں کے جواب اپنی جوابات میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وجہ سے ہمارے ہاں مکالمے کا خاتمہ ہو گیا، اور
کوئی مکالمے کی بات کرتا ہے. ابھی میں نے آپ نے ذکر کیا ہمارے دوست ہی ہیں، بھائی ہیں، سارے بھائی ہیں، حارث سلطان صاحب، وہ ایتھیسٹ ہیں. تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ بھئی آپ آئیں گفتگو کریں. تو میں نے کہا ضرور. تو انہوں نے مجھے کہا یار اگر آپ کوئی بات میری میں ایسا کروں جس کا آپ کے پاس جواب نہ ہو، تو میں نے کہا بھئی میں آپ کی بات پہ قائل ہو جاؤں گا اگر جواب نہیں ہوگا، اور اگر مجھے وقفہ لینا ہوگا تو میں کہوں گا میں آپ کی بات پہ غور و فکر کرتا ہوں. تو یہ بات ہمارے مذہبی حلقوں کے لیے بڑی پریشان کن ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک سچائی میری اور آپ کی ڈسکوری نہیں ہے. سچائی اصل میں ایک ہسٹری کا نیریٹو ہے جس کو آپ نے نسلوں میں ٹرانسفارم کرنا ہے، تو اس میں کبھی تبادلہ نہیں ہوتا. باقی جو آپ نے بات کی ہے یہ چونکہ ایک مستقل سوال ہے اگلا، کہ دنیا کے اندر پہلے پولیتھزم تھا یا پہلے لوگ اسی طرح سے خود سے اٹھے، سورج کو دیکھا، اس کو پوجنا شروع کیا، کرتے کرتے ایک کہانی جو ہمیں سنائی جاتی ہے عام طور پہ، بڑی معروف کہانی ہے، اور پھر اس کے شواہد میں بھی کچھ چیزیں آرکیولوجی کی جمع کر لی جاتی ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں دنیا کی قدیم ترین تاریخ سے ہمیں بت پوجنے کے آثار ملتے ہیں یا شرک کے آثار ملتے ہیں. تو یہ جتنے نیریٹو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، مسلمانوں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ نیریٹو جب ہم بناتے ہیں اور جب ہمارے یہاں کوئی فنومنا بنتا ہے تو اس کی جو آئیڈیولوجیکل روٹس ہیں وہ کتنی مستحکم ہیں. اس میں آپ دیکھیں کوئی بھی نیریٹو، اس وقت براہ راست تو یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف اشارات کروں گا تاکہ آپ کے آگے بھی بات بڑھ سکے. بہت سارے ایسے نیریٹوز ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں کچھ کلوز ملتے ہیں، اور ان کلوز کو سامنے رکھ کر ہمارے ذہن میں ایک تصویر ہوتی ہے جس کے ڈاٹس پھر ہم ان مسنگ پوائنٹس میں اپنے تخیل سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے، اس وقت اگر مکے کے اندر سیلاب آ جاتا اور پورا حرم سیلاب میں ڈوب جاتا اور وہاں پر مٹی کے ڈھیر آباد ہو جاتے. آج اگر ہم اس جگہ کو جا کر کھدائی کر کے آرکیولوجیکلی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس چیز کا معبد تھا، تو ہمیں جو شواہد وہاں سے ملتے وہ صرف شرک کے ملتے، اس لیے کہ 300 سے زیادہ بت وہاں پہ موجود تھے. تو ہسٹری کے ذریعے جس وقت آپ کوئی ایک نیریٹو اٹھاتے ہیں کسی جگہ پر، یعنی خود وہ جگہ جس کو ہم جانتے ہیں کہ توحید کا عالمی مرکز بنایا گیا تھا، وہ شرک کا ناپاک اڈا بن گیا. اور وہاں پر اگر اس موقع پر کچھ طوفان سیلاب آتا تو آج ہمیں وہاں پر ماہر آثار قدیمہ مورتیاں نکال کے بتا رہے ہوتے کہ دیکھیے اس جگہ سے تو شرک کا آغاز ہوا تھا. یہ بعد میں لوگوں نے مختلف نیریٹوز بنا لیے. تو ہم جانتے ہیں اس جگہ کی جو اپنی تاریخ ہے، وہ تاریخ جس طرح تاریخ نقل ہوتی ہے بائبل میں، وہ نقل ہوئی ہے کہ وہ جگہ اول دن سے عبادت کی جگہ تھی، مسلمانوں کا اس کو قبلہ بنایا گیا، معبد بنایا گیا، سیدنا ابراہیم نے اس کی تعمیر کی. تو ہمارے جو ہسٹوریکل نیریٹوز ہیں اس کے اندر وہ جگہ توحید کا عالمی مرکز ہے. لیکن کوئی آرکیولوجی کا ماہر اٹھے گا اور اٹھ کر کوئی مورتی نکال کے میرے پاس لائے گا اور اس سے پورا مقدمہ برآمد کر لے گا. اچھا، پھر جب آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں کہ جی ابتدا انسانیت میں یہ ہوا ہوگا اور اس کے لیے شواہد پیش کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اس کے لیے آپ پہلے طے کرنا پڑے گا کہ انسانوں کی عمر کیا ہے. تو وہ عمر جاتی ہے لاکھوں سال تک. اب تو نیریٹوز جو بننا شروع ہوئے ہیں اس میں خود فاسلز کے ریکارڈز ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 10 20 30 ہزار سال کا، لاکھوں سال کا. تو ان لاکھوں سال میں جو آپ کے پاس معلوم ہسٹری ہے، کیا وہ 4-5 ہزار سال سے زائد کی ہے؟ پھر اس کے بعد جو فاسلز آپ کو ملتے ہیں جن کی بنیاد پر آپ ایک مقدمہ اخذ کرتے ہیں، یا جو آثار ملتے ہیں، دیواروں پہ کندہ نقوش ملتے ہیں، کچھ آپ کو مسودات مل جاتے ہیں، کچھ مخطوطات مل جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں نکلتی رہتی ہیں. تو ان کی بنیاد پر جب آپ کو نیریٹو اخذ کرتے ہیں، کس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے؟ مذہب کو ریفیوٹ کرنے کے لیے. تو جو ٹولز ہیں نالج کے، ان کا بہت بہیمانہ استعمال ہوتا ہے، اور اس استعمال کی وجہ سے جو علمی مقدمہ ہے وہ علمی نہیں رہتا، وہ جذباتی مقدمہ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ مذہب کے بارے میں، جی مذہب خوف کی نفسیات سے پیدا ہوا ہے، مذہب انسان نے اس لیے پیدا کیا ہے. جب مذہب کا موجودہ جو کانٹینٹ ہمارے سامنے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ جن چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہے وہ یونیورسل چیزیں ہیں جو آج بھی میری اسی طرح ضرورت ہے جیسے پہلے انسان کی تھی. یعنی پہلے انسان نے بھی یہ دیکھنا تھا کہ میں اگر پیدا ہوا ہوں، مجھے اگر اللہ نے اخلاقی شعور دیا ہے، جمالیاتی حس دی ہے، عقلی شعور دیا ہے، میں تزئین و آرائش کرتا ہوں، میں نظام بناتا ہوں، میں بچے پیدا کرتا ہوں، میں دنیا میں نکلتا ہوں، میرے اندر کچھ انسٹنکٹس رکھ دی گئی ہیں، میری ایگو ہے، میرے اندر ڈومیننس کی انسٹنکٹ موجود ہے، تفوق کی، برتری کی جبلتیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو پہلے انسان میں تھیں وہ آج بھی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آیا. تو جو ضرورت پہلے انسان کی تھی وہ میری ضرورت ہے آج.
یعنی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں اس نیریٹو کو برسبیل تنزل 2 منٹ کے لیے مان لوں کہ پہلے انسان نے سورج چڑھتے ہوئے دیکھا اور گھبرا کر اس نے اس کو پوجنا شروع کر دیا، اور خوف کی نفسیات سے کرتے کرتے یہ پیدا ہو کر 5 نمازیں انہوں نے بنا دی ہیں. تو آپ جو بھی مقدمہ لے آئیں، میرا سوال آج بھی وہی ہے جو پہلے انسان کا تھا کہ اگر سورج نیچے آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے بھائی؟ کون سی قدرت ہے؟ یعنی کائنات کو بنایا کس نے؟ اس کی تدابیر امور کو کون دیکھ رہا ہے؟ یہ تخلیقی عمل الٹپ ہو گیا ہے، اس کے اندر یہ جو اتنی گوناگو، اتنی رنگا رنگی، اتنی معنویت، اتنی عطا گہرائی ہے، تو اس کو بنانے والا کون ہے؟ اور میں بطور انسان کے جب غور و فکر کرتا ہوں تو تاریخی مباحث، مذہب خوف سے پیدا ہوا تھا یا شوق سے پیدا ہوا تھا، یہ میرے لیے ہسٹری کا موضوع ہوتے ہیں. میرے لیے سب سے بڑے سوالات ایگزسٹینشل ایویڈنسز ہوتے ہیں، میری وجودی حقیقتیں ہوتی ہیں. یعنی کائنات کیسے بنی تھی، انسانوں نے ماضی میں کیا کیا، میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. میرے لیے اصل اہمیت ہوتی ہے کہ میں کون ہوں. تو میں پیدا ہوا ہوں، میں خود شادی کرتا ہوں، میں بچے پیدا کرتا ہوں، تو تخلیق کا عمل میرے ہاتھ سے ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ سوال میرے ہاں اسی طرح سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لے کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر میں بنایا گیا ہوں تو میرا بنانے والا کون ہے؟ کائنات بھی اگر ثابت ہو جائے بنائی گئی ہے تو اس کے بھی بنانے والے کو ہم ڈھونڈیں گے. تو دنیا کا کوئی نیریٹو ایسا نہیں ہے جس نے سوال کو ایڈریس نہ کیا. الحاد بھی اسی سوال کو ایڈریس کرتا ہے، بس جواب مختلف ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جس چیز کو تم کہہ رہے ہو بنانے والا ہے، اس کے لیے امپیریکل ایویڈنس، اس طرح حسی مشاہدہ ہوتا ہے، وہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس کو خدا نہیں مانتا، میں کائنات کو خدا مانتا ہوں. تو صرف جوابات کا فرق ہے، سوال دونوں کے ہیں یکساں. اچھا، ابھی آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا کہ یہاں پہ آپ کئی ایسے ملحدین کو جانتے ہیں جو کہ پراپر اسلامک وے میں اپنی لائف بسر کر رہے ہیں. تو یہیں سے ہی پتہ چل گیا کہ وہ نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، نہ وہ کوئی گروپ ہے، بس وہ ہمارے ہی کوئی جاننے والے لوگ ہوں گے جو کہ ہیں. اچھا، میرے اپنے اس میں تو کوئی ایسا جاننے والا کوئی میرا ہے نہیں جو کہ اعلان اس نے کچھ کہا ہو. ہاں، کچھ لوگ ہیں جو کہ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں کہ ملک میں ملائیت بہت زیادہ ہے اور وہ اسٹیٹ نے اپنے مقاصد کے لیے کیا. تو سوال یہ میرے پہلے سوال سے لنک ہو جائے گا کہ الحاد تو پھر ایشو رہا ہی نہیں ہے. کہ اگر وہ الحاد کا اگر اس کا جذبہ آ بھی رہا ہے تو وہ نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، کرتے کرتے وہ سوسائٹی کے نارم سے ڈیٹیچ تو ہو ہی نہیں رہا. مسئلہ تب ہوتا کہ اگر الحاد نام کی کوئی پارٹی ہوتی. تو الحاد نام کی نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی گروپ ہے، نہ کوئی گیدرنگ ہے. اور جس طرح میں اپنی مثال لوں کہ میں تو کسی بندے کو جانتے ہی نہیں ہوں جو کہ اعلان ملحد ہو اور وہ کہتا ہو کہ ہاں یار میں ملحد ہوں. حالانکہ میں تو ایسے بھی بندے کو نہیں جانتا جو یہ اعلان کہہ چکا ہو کہ یار یہ اسلام ہے اور میں نے جی اسلام چھوڑ دیا. یہ میں ایسے بھی بندے کو نہیں جانتا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلیگرڈ مائنورٹی کی بھی مائنورٹی ہے. احمدیز تو میں جب میٹرک کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک کلاس فیلو تھا، تو وہ تو پھر بھی اپنے آپ کا اظہار میں ایک ریفرنس دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے. تو ان کا تو اظہار ہی نہیں ہے. تو پھر وہی بات آ جاتی کہ الحاد تو پھر بھی مسئلہ نہیں ہے. اگر بہت زیادہ ایشو ہے نا، وہ نماز پڑھے گا، گروپ کے ساتھ رہے گا. اسلام چونکہ گروپ ڈائنامکس بھی تو ہے نا، جہاں جہاں اسلام مائنورٹی میں ہوتا ہے نا، وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی مائنورٹی تھوڑے سے پرسنٹیج کراس کرتی ہے، جس طرح یورپ میں ہو رہا ہے، تو وہاں پہ شریعہ لا اور پھر اس سوسائٹی کا بھی پش بیک آتا ہے. یہ زیادہ خطرناک بات ہے. یعنی جو آپ کو سہولت کی بات لگ رہی ہے، زیادہ خطرناک بات. کیوں خطرناک بات؟ اس لیے کہ دیکھیں، اللہ کے ہاں ہمارا جو امتحان ہے، جس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا، وہ ہماری ظاہری شناخت نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کی کمیونٹی میں بطور مسلمان بن کے بیٹھا ہوا ہوں، میں یہودیوں کی کمیونٹی میں بطور یہودی بن کے بیٹھا ہوا ہوں، اور ظاہری شاکلہ سوسائٹی کا فیبرک سب کہہ رہے ہیں جی مسلمان ہیں. اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہونا. فیصلہ ہونا ہے آپ کے شعوری فیصلوں کی بنیاد، آپ کے علم کی بنیاد پہ. تو اگر آپ کی سوسائٹی میں ملحدین کو یہ موقع نہیں ملتا تو یہ بڑے افسوس اور خطرے کی بات ہے. اس لیے کہ جس وقت ان کو ملک سے نکل کے یہ موقع ملتا ہے تو پھر وہ اس فرسٹریشن کا اظہار جس طرح سے کرتے ہیں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. پھر وہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کے اسلامی شاعر کو بھی گالیاں دیتے ہیں، آپ کے پیغمبر کی بھی اہانت کرتے ہیں، آپ کے صحابہ کی بھی اہانت کرتے ہیں، اور آپ کے مذہبی کانٹینٹ کی بھت اڑاتے ہیں. تو یہ سوسائٹی کو سوچنا چاہیے کہ جس وقت آپ لوگوں کو آزادی نہیں دیتے تو اس کے نتیجے میں وہ منافق بنتے ہیں. اور اگر ہم اس پہ خوش ہیں کہ ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، وہ یکجا نہیں ہے، تو ہمیں تو افسوس کرنا چاہیے اپنے بھائیوں کی آخرت کے لیے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو جہنم سے بچاؤ.
تو یہ ہمارے لیے زیادہ شرمندگی کی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اعلان کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں، اس لیے کہ اعلان کی قیمت ہے نا. آپ کے خیال میں وہ قیمت جس طرح مسلمانوں کے اندر بیٹھے ہوئے فرقوں کو ادا کرنی پڑتی ہے کسی اختلاف پر، تو ملحدین کو بھی ادا کرنی پڑے گی. تو ہماری سوسائٹی نے تو وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جس وقت مذہبی لوگوں سے اگر آپ عقل کی بنیاد پر اختلاف کر لیں، جیسے گیلیلیو نے کیا تھا، تو اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، تو وہ نتیجہ سہنے کے لیے سب کوئی آمادہ نہیں ہوتے. تو یہ جو ہمارے ہاں آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس طرح سے لوگ نہیں ملتے، بہت بڑی تعداد ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں. آپ ان سے اعتماد کی فضا میں ملے، اور زیادہ تر وہ جو ذہین لوگ ہیں انٹیلیجنشیا کے اندر، وہ جو قیادت کے منصب پر فائز ہیں، وہ جو فیصلے کرتے ہیں، وہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں جن کی وجہ سے مملکتیں چلتی ہیں، ان کے کارخانے ہوتے ہیں، عمراء ہیں، ان کے پاس آپ بیٹھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیریٹیوز اندر موجود ہیں. کیونکہ جو مذہب آپ کی فطرت کو اپیل نہیں کر رہا، جو مذہبی نیریٹیوز آپ کی عملی زندگی کے معاملات کو حل نہیں کر رہے، اس پر جو آپ کو سائیڈ لائن کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں نا کہ لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، یہ تو مذہب ہی ایسا ہے، تو آپ اٹیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اس میں میرا پش بیک یہ ہوگا کہ اگر وہ عمراء ملحد ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل لیٹ سے مان لیا، تو ان سے زیادہ برا انسان تو کوئی ہے ہی نہیں، ملحد ہونے کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ وہ امیر ہیں لیکن اپنا سارا پیسہ اس ملک کو ملائیت کے دھکیلنے میں لگ رہے ہیں. کیونکہ وہی اگر اشرافیہ کنٹرول کر رہی ہے تو وہی اشرافیہ نے جتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو اس وقت گڑبڑ پھیلا رہی ہیں، اور ہمارے پڑوسی ملک میں بھی گڑبڑ پھیلی ہوئی ہے، جینا حرام کیا ہوا ہے، تو ان کی تو اپنی سیکنڈ نیشنلٹی ہے، وہ خود تو دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، تو وہ تو خطرناک ہیں. ملحد ہونے کی وجہ سے خطرناک نہیں ہے، وہ اس ہپوکریسی کی وجہ سے خطرناک ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ایٹ لیسٹ وہ اب اگر وہ پھر بھی بات آ جاتی، اگر گروپ بنانے کی ان کو اجازت ہوتی تو کیا پتا ان کی بھڑاس وہاں نکل جاتی. وہ پھر کیا پاکستان سے بدلہ لے رہے ہیں کہ تم اسلام کے نام پہ چاہتے تھے نا، یہ لو اور چاہیے اسلام اور پکڑو، پکڑتے ہی چلے جاؤ، کون سا تم نے میری گربان پکڑنی ہے، میں تو ہوں ہی اتنا امیر. تو آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، اس میں ہر آدمی کی اپنی ڈائنامکس ہیں، ہر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی نیریٹو کے ساتھ کتنا زیادہ اکوموڈیٹ کرتا ہے، اور یہ ہمارے انسانوں کی ڈفرینٹ سطحیں ہیں، مذہبی لوگوں میں بھی ہوتی ہیں. اب ایک عام مسلمان جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ اس نے کبھی زندگی میں قرآن بھی پڑھا ہو اور مذہب کو شعوری طور پہ اپنایا ہو. تو سوسائٹی میں خود مذہب سے ریلیٹڈ بہت سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہر انسان کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، ایک رول ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے وہ معاملات کو دیکھتا ہے. جو معاملہ مسلمانوں کا، میں تو اس چیز کی دعوت دیتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں، بات چیت ہوتی ہے کہ شعوری طور پر فیصلے کریں. جب آپ شعوری طور پہ فیصلے کریں گے نا، جذباتیت سے فیصلے نہیں کریں گے، تو وہ فیصلے کنسسٹنٹ ہوں گے، اس کے اثرات آئیں گے معاشرے پہ، اور پھر آپ کا جو بھی نیریٹو ہے آپ اس کو پریزنٹ کرنے کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، اس کو ڈیبیٹیبل بنائیں گے. تو یہ جو حصار سوسائٹی میں بن جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں آرگومنٹ زیر بحث نہیں آتے. یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے. یعنی میرے نزدیک نیریٹو کوئی خطرناک نہیں ہوتا. نیریٹو کو چھپا کر اس کی خفیہ طور پر جذباتیت پر مبنی تشہیر کرنا، اس سے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر آنا، یہ خطرناک عمل ہوتا ہے. اور سوسائٹی میں جب آپ نیریٹیوز کو پیش کرنے والوں کو دیکھیں، اسلام کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے اس چیز کی اجازت دے دی تو سوسائٹی میں جو کچھ نارمز ہیں تو بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، ہر جگہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ہر کوئی خدا پر بات کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جو ہمارا مذہب ہے وہ جس جگہ پر آیا تو اس کے مخاطبین کون تھے؟ اس کے مخاطبین مشرکین تھے، یعنی وہ خدا کی ذات اور صفات سے کسی کو شریک کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو مذہب لانے والے نے کیا یہ کہا کہ پہلے آپ سوسائٹی کو میرے لحاظ سے اکوموڈیٹو بنائیے پھر میں مذہب پیش کروں گا؟ وہ نہیں، مذہب تو پیش ہی وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں پر سوسائٹی اکوموڈیٹو نہیں ہے، جہاں سوسائٹی مذہب کو نہیں مان رہی. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے ہمارے ملکوں میں اپنے بچوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹی عمر کے بچے ہیں، اس وقت ان کے سامنے دنیا بھر کا ایکسیس آف نالج ہے، گوگل کرتے ہیں 10 چیزیں مل جاتی ہیں، چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے، آپ 2 جوابات ان کو بتائیں، 1 منٹ میں کاؤنٹر ویریفیکیشن کا عمل ہو جاتا ہے. تو اگلے 5-10 سالوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جس چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک سوشل پریشر ہے، وہ پریشر بھی ختم ہو جائے گا. جس طرف دنیا جا رہی ہے، جس طریقے سے آزادی اور خود مختاری اور فریزننگ اور فریڈم اور اظہار، ان کی لوگوں کو آزادی مل رہی ہے، تو یہ جو بندشیں آپ کو نظر آتی ہیں، اور جب یہ ٹوٹتی ہیں، یہ غور سے سنیں بات، جب یہ ٹوٹتی ہیں تو پھر اس کے بعد جو نیریٹیوز بنتے ہیں
وہ نیریٹیوز صدیاں آپ کی سوسائٹی کو ویلیوز سے دور کر دیتے ہیں. اس کی بہت اچھی مثال یورپ میں کلیسا کا نہاب ہے کہ جس وقت وہاں پر بھی شروع میں یہی تھا. یہ جو ہماری صورتحال ہے, کوئی 2-4 لوگ ہوتے تھے, کوئی سوال کرتے تھے تو ان کو وہ ٹھکانے لگا دیتے تھے. سوسائٹی کمپیکٹ تھی, وہ کہتے تھے ہمارے نارمز چل رہے ہیں, ہمارے پاس طاقت حاصل ہے, سب کچھ ہے. لیکن جس وقت صورتحال بدلنا شروع ہوئی تو آج یہ صورتحال ہے کہ مذہب کی وہ ہدایت اور روشنی جو انسانوں کے لیے مفید تھی, ان لوگوں نے اس کو بھی اپنانے سے انکار کر دیا. میں پچھلے دنوں برسلز میں تھا تو وہاں پر میں گزر رہا تھا تو ایک بہت خوبصورت چرچ نظر آیا مجھے. تو میرے جو میزبان تھے انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا چرچ ہے. کہتے ہیں چرچ نہیں ہے, اس کو ڈانس کلب بنایا گیا ہے. میں نے کہا چرچ کو ڈانس کلب کیوں بنایا گیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جن لوگوں کو مذہب سے نفرت ہے وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مذہبی عبادت گاہوں کے اندر آ کے یہ خرافات کریں گے. یہاں تک جاتی ہے بات سوسائٹیز میں, نفرت جب پھیلتی ہے. تو ابھی بھی وقت ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی ایک بڑی توانا سوسائٹی ہے, اس لیے کہ ہم کانفلکٹ میں جیے ہیں. ہمارے 200-250 سال کانفلکٹ کے سال ہیں, اور کانفلکٹ میں سروائیول ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں جتنے نیریٹیوز آتے ہیں, جتنی طاقت ہوتی ہے, جو ہمارا خطے کی صورتحال ہے, جتنی مختلف قومیتیں یہاں پر آباد ہیں, جس طریقے سے ہم لوگوں نے سول ملٹری کشمکش دیکھی ہے, جیسے ہمارے یہاں مذہبی نیریٹیوز, ایک تو اس کا نیگیٹو پہلو ہے, پولرائزیشن پیدا ہوئی, بٹ اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے. ہم بہت ریزیلینٹ بن گئے, ہم بڑے جفا کش بن گئے. ہمارے ساتھ اب آسان نہیں ہے کسی چیز پر ہمیں آمادہ کرنا. تو سوسائٹیز میں اسپیس پیدا ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے مذہبی لوگوں کو آگے بڑھ کے ڈیبیٹ کلچر کو عام کرنا چاہیے, گفتگو کریں, مکالمہ کریں, ڈائلاگ کریں. اس سے ان کی اپنی ری لرننگ ہوگی, ری تھنکنگ ہوگی, اور ہم اپنی نسلوں کو اچھے نظریات پہ قائم رکھ سکیں گے. اچھا, اسی پہ ہی تھوڑا سا ایک پش بیک کرتا ہوں, کیونکہ جب آپ آن لائن اسپیس میں جاتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام پھیلا تو تلوار سے تھا, لیکن اب اس کی موت ہو گئی انٹرنیٹ کے ہاتھوں. تو اس طرح کے بہت سارے نیریٹو آتے ہیں جس طرح بھی آپ نے کہا, اور اگر آپ اس کو بلاک کر دیتے ہیں تو ایک اینگر جنم لے گا, اور وہ جو اینگر ہے وہ پینٹ اپ ہوتا رہے گا. پھر وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں, پھر وہ پوائنٹ بنائے گا کہ میں الہاد کے پوائنٹ, دیکھیں ایک پوائنٹ الہاد کا ہے اور ایک پوائنٹ بلاسفیمی کا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ بلاسفیمی پہ جائیں, آپ فلسافیکل بات کریں, آپ بلاسفیمی پہ نہ جائیں. لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ وہ پھر جب اینگر کر کے جب وہ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں, تو اسی میں ایک میں دیکھ رہا تھا ایکس مسلمز آف نارتھ امریکہ, اور اس طرح انہوں نے تنظیمیں بھی بنائی ہوئی ہیں. وہ پھر پراپر تنظیم ہے, وہ پھر سارے کام چھوڑ کے, نہا دھو کے, ہاتھ دھو کے, وہ پھر آپ کے پیچھے پڑتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وہاں تو جینے نہیں دیا, یہ کریں گے. اچھا, میرا ایک کوشچن ہے کہ واٹ ایف یہ جو مذاہب ہیں یہ ایکسیڈنٹ آف جیوگرافی ہوں. ابھی آپ جو کیس بنا رہے ہیں وہ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بنا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پاکستانی ہیریٹیج ہے. یہی اگر آپ پراپرلی, اگر آپ ہندوستان میں ہوتے تو اس حساب سے آپ یہیں پہ بیٹھ کے باتیں ہم خدا کے وجود اور وہی کر رہے ہوتے, لیکن آپ جو ہے اس کو ہندو پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہوتے. تو کیا یہ ایکسیڈنٹ آف جیوگرافی ہے ہمارے مذاہب کو اڈاپٹ کرنا؟ دیکھیے دنیا میں جتنے مذاہب ہیں نا, آپ ان کا تجزیہ کرتے ہیں تو کل ملا کے 3 طرح کی نظریاتی سامنے آتے ہیں. ایک ہے الہامی روایت. الہامی روایت میں تو کوئی چیز جغرافی کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ الہامی روایت کے اندر اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں ایک تبدیلی آئی, انہوں نے سیدنا ابراہیم کو امام الرسول بنایا, ان کی نسل میں اس کو جاری کر دیا, اور سارے پیغمبر پہ بنی اسرائیل کے اندر آئے, یہاں تک کہ پھر ان کو معزول کر کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کی طرف اس سلسلے کو جاری فرمایا آگے. تو الہامی مذہب تو ایک ہی ہے, وہ چاہے کرسچینٹی ہو, جوڈائزم ہو, وہ اصل میں اسلام ہے. قرآن مجید نے اس کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ یہ تم نے اس کے نام رکھ لیے ہیں, یہودیت اور نصرانیت, یہ تو ایک ہی مذہب ہے. اور اللہ نے پہلے دن جس شخص کا انتخاب کیا اس کو مسلمان بنایا, سیدنا آدم علیہ السلام. تو ایک تو مذہب کی یہ روایت ہے جس کے اندر جغرافیہ, جس کے اندر خطہ تو تبدیل ہو رہا ہے لیکن کانٹینٹ تبدیل نہیں ہو رہا ہے. اس کو قرآن مجید نے خود بتایا کہ ایک ہی دین ہے محمد, شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا, یہ وہی دین ہے جو نوح کو دیا, والذی اوحینا بہ ما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تفرقوا. سب کو ایک ہی دین دیا گیا. اس میں بھی بہت سارے لوگ آپ دیکھیے آج کل داد تحقیق دے رہے ہوتے ہیں, مستشرقین نے بھی اس پہ کام کیا کہ وہ اسلام کا کانٹینٹ اٹھا کر بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو بائبل سے سرقہ کیا ہوا ہے. وہی بائبل میری کتاب ہے بھائی, یعنی بائبل میرے مذہب کی کتاب ہے. میں مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں بائبل پہ ایمان نہیں لاتا, مسیح پر ایمان نہیں لاتا. تو ہمارا دین کوئی نیا دین نہیں ہے اسلام. پہلے دن سے مسلمانوں کا ایک ہی مذہب تھا, آدم علیہ السلام سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور وہ اسلام تھا، لوگوں نے اس کا نام تبدیل کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے کہ رسول اللہ نے مجھے مسلمان بنایا تھا نا، میں نے اپنا نام دیوبندی رکھ دیا، بریلوی رکھ دیا، شیعہ رکھ دیا. تو یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا. دوسرا جو انسان کا مذہب ہے وہ سیلف ڈسکورڈ نظریات پر مبنی ہے. اس کو آپ اگر سادہ الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو وہ تصوف ہے. وہ ہر مذہب میں بھی پایا جاتا ہے، مذہبی روایت میں بھی پایا جاتا ہے، اور خود مذہبی روایت سے ہٹ کر باقاعدہ مذہب کی شکل بھی اختیار کر جاتا ہے. جیسے بدھ مت ہے، جیسے شنتو مذہب ہے، جیسے جین مذہب ہے، جیسے ہندوازم ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ نے ہندوازم کے بارے میں تو بہت ڈیبیٹ ہے کہ آیا یہ بھی کسی الہامی روایت ہی سے نکل کر اس طرف گیا ہے یا اصل میں وہ اسی طرح کا مذہب تھا، چونکہ اس میں بہت سارے ایسے کرائن مل جاتے ہیں. ان کے آپ کو گائے کی تقدیس نظر آتی ہے. خود ان کی میتھولوجیز کو آپ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ شاید کسی بڑے پیغمبر سے اس گائے نے ہمیں بچایا تھا، اس کے ساتھ ہی نکلی، جو ہمارے سیدہ نوح کی کہانی ہے اس سے اٹیچمنٹ آتی ہے. تو دوسرا مذہب وہ ہے جو سیر باطن ہے، جس میں آپ خود اپنے نفس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کے اندر اتر کے نظریات بناتے ہیں، اس سے ایک مذہب تشکیل پاتا ہے. یہ دوسرا ہے. تیسرا مذہب دنیا کے اندر ہے الہاد کا. تو الہاد اصل میں اپنا ایک نیریٹو رکھتا ہے. وہ پہلے دن سے نیریٹو موجود ہے، وہ کو آج پیدا نہیں ہوا. ماضی میں ہماری تاریخ میں بڑے بڑے ملحدین پیدا ہوئے ہیں، خدا کے وجود کا انکار کرتے رہے. خود قرآن مجید کو آپ پڑھیں، فرعون کے بارے میں کیا کہا اس نے کہ کہتا ہے فقال انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا تمہارا خدا ہوں. تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب سماج میں آپ کو ایویڈنسز ملتے ہیں اپنے مذہب کی تائید میں تو اس کو آپ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے نظریہ ارتقاء ہے، اس طرح یہ بایولوجیکل ایویڈنس ہیں، کوسمولوجی کے ایویڈنسز ہیں، بھئی اتنی بڑی کائنات ہے اور یہ جیم ویب نے بتا دیا ہم تو ایک ذرہ ہے تو باقی کائنات کا. تو اس سے وہ نیریٹیوز مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ مذہب کا نیریٹیو جو پہلے دن تھا وہ آج ہے. کوئی ایک چیز جو اس کا دعویٰ ہے، اس کی الہامی کتب تو موجود ہے نا، آپ اس میں پڑھ لیں، اس کا کوئی دعویٰ تغیر پذیر نہیں ہوا. قانون میں تبدیلی کی ہے اس نے. قانون میں تبدیلی کیوں کی ہے؟ کیونکہ لوگوں کی رعایت سے. جس زمانے میں زرعی معاشرے تھے تو زکوٰۃ اسی طرح دی جائے گی، وہ متعین کریں گے زراعت کے ساتھ. جب آگے بڑھیں گے تو مال کے ساتھ ہو جائے گی، سونے چاندی کے ساتھ ہو جائے گی. تو یہ عمل تو آج بھی ہم کر رہے ہیں، ہم اس کو جدید چیزوں پر اطلاق کرتے ہیں. تو یہ تو ریزننگ کی بنیاد پہ امتداد حکم ہے. لیکن جو بیسک نیریٹو ہے اسلام کا وہ تو پہلے دن سے ایک ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی جغرافیے کے لحاظ سے یہ تو عربوں کے لیے نماز متعین کی تھی، ان کو اصل میں جھکنے میں مزہ آتا تھا، تو یہ آج کے دور کے لوگ تو خود سے اس طرح کی کر سکتے ہیں. تو یہ عربک ٹریڈیشن ہے جو اسلام بن گیا. تو سوال یہ ہے کہ نماز عربوں نے متعین کی تھی یا خدا نے متعین کی تھی؟ خدا نے کی تھی. تو خدا بتائے گا کہ میری پرستش عبودیت کیسے کرنی ہے. تو اگر عربوں کو بتائے گا تو مجھے بھی اس کو بتانا پڑے گا. تو خدا نے متعین کر کے ہمیں بتا دیا. تو ہمارے اس طرح کی کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو کلچر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ مذہبی ٹریڈیشن میں بلینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ بلینڈ ہو جاتی ہیں تو کچھ عرصے بعد اس کے چونکہ ہسٹری مل جاتی ہے، اس کو آپ کے ہیروز اس کو اپنا لیتے ہیں، تو آپ اس کو مذہب کہہ کے پریزنٹ کرتے ہیں. جیسے ہمارے فقہ ہے. اب یہ فقہ جو ہے وہ ہمارا اسٹیٹ لا تھا، مسلمانوں کا اسٹیٹ لا. جیسے دنیا بھر میں لا کی روایتیں ہیں، رومن لا ہے، کامن لا ہے، سول لا ہے. تو ہمارا اسٹیٹ لا ہماری اسلامی فقہ تھی. لیکن بتدریج اس کو ہم نے ایسے کہہ کے پریزنٹ کیا کہ یہ تو اصل میں خدا کا قانون ہے، خدا کا حکم ہے. تو اس کے نتیجے میں بہت سارے کلچرل بائسز، بہت سارے ٹریڈیشنل نارمز، بہت ساری ایسی چیزیں جو جغرافی سے ریلیٹڈ تھیں وہ اس میں شامل ہو گئیں. مثلا آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھائیں تو وہ اپنے ٹائم اینڈ اسپیس میں بات کر رہی ہے، اس کا مجھ سے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا. تو وہاں اگر کوئی مولد آ کر مجھے کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ تمہارا جو فقہ ہے، تمہارا اسلام ہے، یہ تو غلام لونڈیوں کی بات کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ عرب میں تھی نا، تو اسی لیے بات کرتا ہے، عربوں میں تھی، ہمارے یہاں نہیں ہے. تو فکر ہمیشہ ریجنل ہوتی ہے، لیکن جو پیور تھاٹ ہے وہ ان سب سے محاورہ ہے. اچھا، اب چونکہ ہم بیٹھے ہیں ذرا فرینک ماحول میں ہیں تو اسی لیے تھوڑا سا میں پش بیک بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ان ساری باتوں سے آف کورس میں تو ایگری کرتا ہوں، لیکن ایک پش بیک یہ نہیں ایگری کریں گے تو ایسے باہر نہیں نکل سکیں گے. ہاں یہ بھی مسئلہ ہے. اچھا مجھے کیسے پتا آپ ریزننگ پہ ایگری کرتے ہیں نا؟ تو ہاں پوائنٹ تو بہت ویلڈ ہے آپ کا. اچھا، اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو مذاہب جن کا کوئی اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہے وہ تو آج کل ایسے سمجھے کہ ماڈل ہیں باقی دنیا کے لیے بھی. میرے ذہن میں آف کورس اسکینڈینیوین کنٹریز آ رہی ہیں، تو وہ جس آئیڈیالوجی کو فالو کرتی ہیں وہ ڈیموکریٹک سوشلزم ٹائپ ہے ان کی آئیڈیالوجی، اور ان کا ویلفیئر کا نظام ہے بہت اچھا. اب اس پہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو اچھی چیز نظر آئے
میٹھا ہپ ہپ کڑوا تھو تھو، جو میٹھا نظر آئے اچھا یہ ملک اچھے ہیں، اچھا ٹھیک ہے یہ تو جی انہوں نے اسلام سے لیا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ سویڈن، ڈنمارک، ناروے، فن لینڈ، یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں انہوں نے یہ اسلام سے لیا ہے؟ جی دیکھیے ان کو تو نہیں پتا. بات یہ ہے کہ دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے جب ہم ان ممالک کا جائزہ لیتے ہیں، یہاں پر سوشل جسٹس نظر آتا ہے، فریڈم نظر آتا ہے، لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں، قانون کی حکمرانی ہے، آئین کی خود مختاری ہے، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہے، تعلیم ہے، سب چیزیں ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں انہوں نے کہیں سے بھی لی ہوں، مذہب سے لی ہوں، عقل سے لی ہوں، تاریخ سے لی ہوں، تجربات سے لی ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں سچائی کو ادھورا قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوں. جس طرح انسان ایک سچائی ہے، آپ نے انسان کو محور بنایا نا، انسان کو سچائی حقیقت سمجھا، تو آپ نے کہا کہ اس کی تالیف کے لیے، اس کی تحسین کے لیے، اس کی تنظیم کے لیے، اس کی سہولت کے لیے ہمیں نظام بنانے چاہیے. تو بہت اچھا کام کیا انہوں نے بنایا. ان ملکوں کو، یہ جو ملک آپ کو اسکینڈینیویا کے نظر آتے ہیں، ان ملکوں نے ایک زمانے تک دنیا پہ حکومت کی ہے، دنیا بھر میں بربریت کی ہے، وہاں سے خزانے لوٹ کے لائے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو دولت حاصل ہوئی ہے. آج بھی آپ دیکھیے انہی افریقی ممالک کے اندر اربوں خربوں ڈالر کے ان کے تسلط پر مبنی خزانے موجود ہیں. اس سے جب پیسہ آ گیا، ملک بنے، آبادیاں کم تھیں، تو اچھے نظام بھی بنا دیے. تو یہ سب کام ایک تاریخی عمل کے نتیجے میں ہو رہا ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کہہ رہا بھائی انسان بڑا خوش ہے، اس کو دنیا میں سب کچھ حاصل ہو گیا، اور اس تو سوال یہ کہ اسکینڈینیویا میں لوگ نہیں مرتے. تو اگر لوگ وہاں مرتے ہیں تو مذہب کی ضرورت اور مذہب کا سوال تو بالکل اسی طرح کھڑا ہوا جیسے جنگل کے اندر مذہب کا سوال کھڑا ہوا تھا. مذہب کا مسئلہ موت ہے، آخرت ہے، ڈے آفٹر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ ہے. انسان کی حقیقت جاننا ہے. دنیا کے اندر خیر و شر کا شعور اس کو دیا، جن معاملات میں فیصلہ نہیں کر سکتا اس میں حتمی فیصلہ کرنا ہے. تو یہ ضرورت تو جنگل میں بیٹھے ہوئے ایک بندے کو تو اسی طرح اسکینڈینیویا کو بھی ہے. یعنی انسان کو انسان سمجھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا خالق کون ہے. اگر آپ اس سوال کا جواب تلاش نہیں کرتے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ دینے کے بعد آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس موت کا آپ نے خاتمہ کر دیا ہے. تو پھر تو میرا مسئلہ ہو جائے، میں آپ کو لے کر اسکینڈینیویا کنٹری میں جا کے آباد ہو جاؤں. سوال یہ ہے کہ میں کھانا کھانے کے بعد آخر سوچتا بھی ہوں کہ نہیں سوچتا کہ میں مخلوق ہوں. تو میں اگر مخلوق ہوں تو میں انکنسسٹنٹ کیسے ہو سکتا ہوں؟ اگر میری ماں نے مجھے بنایا ہے اور میں روز اپنے تعلق کا اس سے اظہار کروں، جو کہ میں ریئلٹی جانتا ہوں میری ماں ہے وہ، تو میں اپنے خدا کا انکار کر دوں گا. تو یہ عام طور پر بڑا سوڈو انداز ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا کہ جی فلاں ملکوں کے اندر بڑے اچھے نظام بن گئے ہیں. یہ نظام انسانیت کے خون پر کھڑے ہو کے بنائے گئے ہیں. یعنی یہ بھی 200 سال ہے. یہ جو مغرب کی آپ کو تہذیب نظر آتی ہے، یہ گزشتہ 200 سال کی تہذیب ہے. اس میں سوشل سائنسز کا ریولوشن آیا، ریفارمیشن کی تحریکیں اٹھیں، مذہبی جبر سے وہ لوگ آزاد ہوئے. یہی یورپ تھا، یہاں پر کلیسا کی حکمرانی تھی صدیوں تک. اور پھر یہ دنیا میں گئے، انہوں نے دنیا پہ حملے کیے، وہاں کی دولت لوٹی، وہاں پر لا کے اپنے ملکوں کو آباد کیا. آج وہ بڑے اچھے شریف بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں، جتنی ہمارے محلوں کی آبادیاں ہوتی ہیں اتنی ملکوں کی آبادیاں ہیں. تو وہاں آسانی سے آپ انسانوں کے مسئلے حل کر سکتے ہیں. لیکن دنیا میں اس سے بڑے مسائل بھی ہیں، تو ان کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ جو زندگی کے مقصد سے ریلیٹڈ آپ نے جو سوال کیا، تو آپ کو کیا ایسا نہیں لگتا کہ یار زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ زیادہ تر سوال وہ لوگ کرتے ہیں جو آلریڈی تنگ ہوں. اور تنگ آپ کن ملکوں میں ہوتے ہیں؟ ہمارے جیسے ملکوں میں. فار ایگزامپل کہ اب کراچی کی سڑکیں وغیرہ دیکھیں تو آپ کہتے ہیں یار میں کرنے کیا آیا تھا. پھر آپ کو وہی 9 to 5 ملتا ہے، آپ کہتے ہیں یار میں کرنے کیا آیا تھا. یا اپنا بزنس بھی کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو 2 نمبریاں ملتی ہیں. ایک تو یہ ہو گیا غربت، اور سیکنڈ جو ہے ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ موت کا، تو غربت اور ڈر یہ تو بہت بڑا فیول آپ کے اپنے جواب کی نظر میں، یہ بہت بڑا فیول نہیں ہے مذہب کا. تو مذہب تو پھر بھی ڈومیننٹ ہی رہے گا، الہاد کو تو موقع ہی نہیں ملے گا. وہ تو آلریڈی اگر سوسائٹی کے اندر رہ رہا ہے تو اس کو موقع ہی نہیں مل رہا. دیکھیے موقع کس کو کہاں ملتا ہے یہ تو سماجی حالات طے کرتے ہیں. یہ ہمارے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ دنیا کو اپنی خواہشات کی بنیاد پر ہم بنا دیں. ہمارے ملک کے اندر اگر عدم استحکام ہے، غربت ہے، اور اس کے نتیجے میں خوف پیدا ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں لوگ مذہب کی طرف جاتے ہیں، تو یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے حالات ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس نقطہ نظر پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم اگر خدا کو سچا خدا مانتے ہیں، اس کے ہمارے سامنے علمی، فکری، عقلی دلائل موجود ہیں، ان دلائل کی بنیاد پر ہم خود کنونس ہیں، اپنی نسلوں کو کنونس کر سکتے ہیں. خدا کی اگر کوئی کتاب موجود ہے
وہ کنٹرڈکٹری نہیں ہیں، اس کے اندر جو فیکٹس بیان کی ہیں وہ ویریفائیبل ہیں، تو پھر ہم اپنا نیریٹو اس سوسائٹی میں پیش کرتے ہیں۔ وہ سوسائٹی کبھی آسودہ حال ہوگی، کبھی بدحال ہوگی، کبھی وہاں پہ غربت ہوگی، کبھی وہاں پہ عمارت ہوگی۔ یہ دنیا میں انسان کی عقل پر چھوڑ دیے گئے معاملات ہیں۔ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کا اپنا ایک پس منظر ہے، یہاں پر سول ملٹری کشمکش ہے، یا اسٹیٹ اور ریجن کی کشمکش ہے، یا آبادی بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ اس کے بعد جس خطے سے ہم آزاد ہو کر یہاں پر آباد ہوئے ہیں، ہماری روٹس اور ہسٹوریکل کنیکشن ٹوٹ چکے ہیں، ہم نے نیا ملک بنایا ہے، اس سے بڑے فنومناز پیدا ہوتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر ہماری خواہشات کے مطابق کوئی جغرافیکل ڈیولپمنٹس نہیں ہو رہی ہوتی، وہ ایک تاریخی عمل کے نتیجے میں ہو رہی ہوتی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو نیریٹو ہے اس کی علمی عقلی فکری بنیادیں کیا ہیں۔ تو غربت میں مذہب پیش کر کے لوگوں کو منوانا آسان ہے، عمارت میں مشکل ہے، یہ تو دعوت کا موضوع ہے کہ بھئی دعوت میں آپ جب کوئی شخص، بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ بیمار ہوں تو آپ بیماری سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت میں اگر آپ کو بتاؤں کہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس سے میرے مقدمے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بیمار نہ ہو تب بھی میں نے آپ کو یہ بتانا ہے، آسودہ حال ہو تب بھی یہ بتانا ہے کہ جو کچھ تمہیں سہولتیں، آسائشیں، آسودگی حاصل ہے، یہ سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو مذہب ہر سچویشن میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ سچویشن انسان بدلتے رہتے ہیں، تو بدلنے کے نتیجے میں کہیں پہ ڈومیننس مل جاتی ہے مذہب کو، ڈومیننس مذہب کو کیا ملتی ہے؟ مذہبی طاقتوں کو مل جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں نیریٹو آپ دیکھیں نا، 1000 سال تک اس دنیا میں ہماری حکمرانی تھی۔ آپ ہماری سلطنت میں الہاد کا ذرا نام تو لے کے دکھاتے، پھر آپ کو بتاتے ہیں کیوں۔ طاقت تھی پیچھے، سیاسی طاقت۔ جس وقت اس طاقت کا خاتمہ ہوا تو دنیا میں مغربی قوموں کی طاقت آ گئی، وہ دوسری جنگ عظیم کے فاتحین تھے، انہوں نے ملکوں کی لکیریں کھینچیں تو ہمیں نیم خود مختاریاں دے دی۔ اب ہماری ایک محدود طاقت ہے، تو ان سوسائٹیز میں کھڑے ہوئے لوگ باتیں کرتے ہیں، اس میں ہمیں صرف ایک چیز دیکھنی ہے، ہمارا مقدمہ کن میرٹس پہ مبنی ہے، ہم نے اسے پیش کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں اسٹیٹسٹیکلی تو دنیا میں سینکڑوں مذاہب ہیں اور سینکڑوں ہی خدا ہیں، تو واٹ ایف یو آر رانگ؟ کیا پتا خدا کا وجود تو ہو، خدا کے وجود ہونے سے تو الہاد تو ویسے ہی کلین بولڈ ہو گیا نا، وہ تو چلو ہو گیا، لیکن کیا پتا خدا وہ نہ ہو جو آپ چاہتے ہیں۔ تو اسٹیٹسٹیکلی آپ مرنے کے بعد اور ملحد مرنے کے بعد وہ دونوں ایک ہی جگہ کھڑے ہوں کیونکہ آپ نے غلط گاڈ کی پوجا کی تھی۔ جی، سے کوئی مذہب نہیں ہے دنیا میں، لوگوں کا بڑا غلط تصور ہے۔ 3 ہی طرح کے مذاہب ہیں، ان کے آف شوٹس ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں جی کہ دنیا میں اتنے سارے مذاہب ہیں، جوڈائزم بھی ہے، کرسچینٹی بھی ہے، اسلام بھی، کون سا ٹھیک ہے؟ تینوں ایک ہی ہیں بھائی، یہ الہامی روایت ہے، اس کے ڈفرینٹ ورژنز ہیں جو لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مذاہب 3 ہی طرح کے ہیں، ایک الہاد کا نقطہ نظر ہے، ایک تصوف کا نقطہ نظر ہے، تصوف انسانیت کے مذہب کی پس منظر میں کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کے یہاں بھی وہ ایک روایت کے طور پہ بنا، اور تیسرا الہامی نقطہ نظر ہے۔ تو ان کی آف شوٹس ہیں، ان کے اندر سے نکلے ہوئے مختلف مذاہب ہیں، تو 3 ہی نیریٹیوز ہیں، تو ہم تینوں نیریٹیو کا تقابل کر کے دیکھتے ہیں۔ تو ان تینوں نیریٹیو میں جو تصوف ہے یا جو سیر باطن کی بنیاد پہ، انسان کے اپنے نفسی تجربے کی بنیاد پہ نکلے ہوئے مذاہب ہیں، ان مذاہب کی بنا استدلال کیا ہے؟ یعنی میں اگر اسلام کو مانتا ہوں تو میں نے کسی ڈبے کے اندر قرآن اندازی کر کے کاغذ نہیں نکالا اسلام لکھا ہوا مجھے مل گیا ہے، اس کے نیریٹیو کی اپسٹمولوجی کی بنیاد پہ مانتا ہوں، اس کی قدر و قیمت اس کی دلیل کی بنیاد پہ مانتا ہوں۔ تو مذہب کا مقدمہ جو ہے وہ قرآن مجید بیان کرتا ہے، وہ ایک کتاب ہے، اس کو مولدین کو بھی میں دعوت دیتا ہوں پڑھیں آپ، کہ بھائی اگر کسی انسان کی کتاب تھی تو جس طرح انسان کے ہاں معاملات ہوتے ہیں، انسان کے ہاں کبھی آپ نے دیکھا زندگی میں کہ ایک انسان اٹھے اور یکا یک ایک فلسفہ بیان کرنا شروع کر دیں، اس کا نشو و ارتقاء ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کو آپ دیکھیں کہ جس وقت انہوں نے عملی زندگی کا آغاز کیا تو ان کے جو نظریات تھے، اور پھر ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام جو لکھی اس وقت نظریات تھے۔ دنیا بھر میں انسان سیکھتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے، پہلے اسکل سیکھتا ہے، پھر زبان سیکھتا ہے، پھر نیریٹو ہسٹری سے اخذ کرتا ہے، پھر ان کو بیان کرنا شروع کرتا ہے، پھر غلطی ہوتی ہے، پھر ٹھیک کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نشو و ارتقاء۔ ہمارے ایوولوشن ہوتا ہے تھاٹس کا، کسی بھی بڑے مفکر کو آپ دیکھ لیں دنیا میں تھاٹس کا ایوولوشن ملے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کائنات کی واحد ہستیاں ہیں جن کے کوئی تھاٹس کا ایوولوشن نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری، قرآن نے حکایت کی ان کی یہ بات
کہ فقط لبثتم فیکم عمر، بھائی تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے میں نے، کبھی تم نے دیکھا مجھے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں کہ میں نے جا کر کسی نے سیکھی ہے؟ یہ میرا کلام ہی نہیں ہے، میں تو پیغمبر ہوں، وما علینا الا البلاغ، میرا کام صرف پہنچانا ہے۔ تو جو مذہب کی ریپریزنٹیشن ہے اس دنیا میں وہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن کو ہم دے کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ پہلے اس کو پرکھو، یہ انسان کی کتاب ہے۔ انسانوں کے یہاں کلیش ہوتا ہے اپنے نیریٹیوز کا، وہ پہلے ایک بات کرتے ہیں پھر دوسری بات کرتے ہیں۔ یہ پوری کتاب شروع سے آگے پڑھ جاؤ، بتاؤ اس کے اندر کوئی باطل موجود ہے، کوئی کانٹرڈکشن موجود ہے، تو پھر وہ کچھ کانٹرڈکشن ڈھونڈتے ہیں۔ جب وہ ڈھونڈتے ہیں تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اور مولوی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، تو پھر وہ مولدین کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ جواب دے رہے ہیں نہیں تو آپ کا اپنا جواب ہے، اصل اسلام کا جواب تو وہ ہے جو وہ لوگ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس پر نفی کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جس چیز کی بہت ضرورت ہے وہ علمی رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ملحدین ہو یا مومنین ہو، علمی رویہ اپنائیں۔ الحاد بھی جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو علم کی جگہ پر ہمارے ہاں ڈیبیٹ اور مناظرہ ہوتا ہے، اور مناظرے میں ہارتی صرف سچائی ہے، جیت کوئی بھی فریق جائے۔ تو ہمارے یہاں کبھی بھی مکالمہ، گفتگو، کبھی ایسا آپ نے دیکھا کہ مذہبی لوگ آئے سامنے، علماء سامنے آئے اور وہ کہیں کہ بھئی یہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں، بچے ہیں، ان کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، آئیں بیٹھے مل کے ان سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں، اور اگر آپ کا جواب ٹھیک ہوا تو ہم آپ کی بات پہ قائل ہو جائیں گے۔ تو اس سے اپنی جو پیغام ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کو پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں رویہ ہی نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں جی بغیر وضو کے تو آپ قرآن کو بھی نہیں ہاتھ لگا سکتے۔ یعنی آپ کو مولد اگر آئے مولوی صاحب کے پاس اور آ کر یہ کہے کہ جی جو آپ کہہ رہے ہیں قرآن تو میں پڑھ لوں اس کو ہاتھ لگا کے، کہیں گے نہیں پہلے وضو کرو تم، تو وہ کہے گا اس کی بنا استدلال کے وغیرہ قرآن میں لکھا ہوا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے پھر معاشرے میں گمراہیاں پھیلتی ہیں۔ تو ہم اسی کی دعوت کو لے کے اٹھتے ہیں بطور ایک ادنا سے طالب علم کے کہ سوسائٹی میں اسپیس کریٹ کی جائے، لوگوں کو گلے سے لگایا جائے، دعوت کی زبان بولی جائے، محبت کے ذریعے لوگوں کے بڑے بڑے اناؤں کے حجاب بن جاتے ہیں، دیواریں بن جاتی ہیں، وہ بات ان سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے، وہ سنتے نہیں ہیں بات کو۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم پیغمبرانہ طرز تخاطب اپنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ راہ چلتے سوال کرتے تھے، یعنی آپ گھوڑی پہ یا اونٹنی پہ جا رہے ہیں تو نکیل روک لیتے تھے اس کی اور کہتے تھے اس کا جواب دیں ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تو کہتے تھے بھائی اب چھوڑو میں جاتا ہوں، پھر چلے جاتے تھے۔ مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، خطبے کے دوران لوگ آ جاتے تھے، آپ نیچے اتر کے بات کرتے، وہ کہتے تھے ہمیں جانا ہے کہیں پہ، ابھی ٹائم نہیں ہے، بات کریں ہم سے آپ۔ تو ہمارے پیغمبر کا تو یہ اسوہ ہے، اور جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے وہ کائنات کے پروردگار کی کتاب ہے۔ ہمیں تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، ہم کو اپنے نیریٹو تھوڑی پیش کر رہے ہیں مذہبی لوگ کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ الحاد سے ہم نے گفتگو کی تو ہم ہار جائیں گے۔ ہم خدا کا مقدمہ ان تک پہنچا رہے ہیں، وہ خدا نے ان سے گفتگو کر رہی ہیں، تو خدا کی گفتگو کہاں ہے؟ وہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی، اور عموماً دیکھنے میں بھی یہی آتا رہا ہے کہ جو الحاد کا اگر کوئی مقدمہ پیش کرے گا بھی تو وہ قرآن سے زیادہ ڈفرینٹ احادیث سے، جو کہ موضوع حدیث سے ہوتی ہیں یا پھر ضعیف حدیث سے ہوتی ہیں، وہ وہاں سے مقدمہ لاتے ہیں۔ تو قرآن ہمارا ایک یونائٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ اور اگر جس طرح آپ نے فرمایا اگر اسی حساب سے اگر ہم چلیں تو یہ فرقے ورقے یہ سب ختم بھی ہو جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آئیڈینٹیٹیز تو پھر بھی لوگ مینٹین کریں گے، دنیا میں رہتی ہیں، ہمیشہ رہتی ہیں، اس سے پریشانی پیدا نہیں ہوتی۔ بالکل سوسائٹی میں اس سے کیوس پیدا نہیں ہوتا، وہ خوبصورتی رہتی ہے اس سوسائٹی کے اندر۔ بالکل بالکل۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈسکشن جو ہے یہ مذہبی لوگوں کو بھی دیکھنی چاہیے، سیکولرز کو بھی دیکھنی چاہیے، ترقی پسندوں کو بھی دیکھنی چاہیے، اور جو اگر ہارڈ کور ملحد ہیں ان کو بھی دیکھنی چاہیے۔ اس میں ایک اور کویشچن اب ذہن میں کویشچنز آتے ہیں، تو الحاد آپ کو نہیں لگتا کہ فلسفیانہ طور پہ بھی ایک ویک پوزیشن ہے، ایک کمزور پوزیشن ہے کہ کوئی گاڈ نہیں ہے؟ اس سے زیادہ بہتر پوزیشن تو ایگنوسٹسزم ہے کہ اچھا بھائی ہو سکتا ہے گاڈ ہو، انٹرسٹنگ نہ ہو، لیکن ایٹ لیسٹ آپشن تو اوپن رہتی ہے، پھر وہ بندہ اسلام کی طرف یا مذہب کی طرف آ سکتا ہے۔ لیکن جو بندہ بالکل کہہ دے تو اس میں ہٹ درمی آپ کو نہیں نظر آتی الحاد میں؟ دیکھیے الحاد کا یہ نقطہ نظر تو کبھی بھی نہیں ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ خدا کہہ رہے ہیں وہ خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیشہ کائنات کو خدا بناتے ہیں۔ تو خدا کا انکار تو روئے زمین پہ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ ایگنوسٹک بھی اس چیز میں تردد کا شکار ہوتے ہیں کہ کون سا خدا، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی ضرورت تو یہ ایسا سوال ہے کہ جو بدیہی حقیقت ہے، یعنی سر مجھے آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے نا، ایسے ہی ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ میں مخلوق ہوں تو میرا کوئی بنانے والا ہے،
وہ بنانے والے کو خدا کہتے ہیں. وہ کون ہے بنانے والا؟ تو الحاد کا جواب یہ ہے کہ کائنات ہے وہ بنانے والا. یعنی یہ بے روح کائنات جس کے اندر جیسے بھی معاملات ہوئے کرتے کراتے یہ دنیا یہاں تک پہنچ گئی، لیکن بنانے والی کون ہے؟ کائنات. تو وہ کائنات کو خدا مانتے ہیں، ہم کائنات کا خدا مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں اب آپ سے آخری سوال کروں گا. جی. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستانیوں کو یہ موقع ملے نا کہ آپ کو شریعت چاہیے یا سیکولرزم چاہیے، تو وہ شریعت پہ کلک کر کے سیکولر ملکوں کا ویزا لے کے وہاں سیٹل وہاں پہ ہو جائیں گے. ان کو پاکستان میں شریعت چاہیے لیکن رہنا ان کو دوسری جگہ پہ ہے، کیونکہ وہاں پہ بینیفٹس کچھ ایسے ہیں اور ہیومینٹی کا پہلے جو بھی حال تھا لیکن اب وہ وہاں پہ انہوں نے بہتر انوائرمنٹ کریٹ کی. تو میرا آپ سے جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ ایسی کوئی بکس ہوں، کوئی ایسا ریسورس ہو جو کہ آپ ریکمینڈ کریں گے بھائی اگر ہمارے نوجوانوں میں یہ الحاد کی ٹینڈنسی اگر آ رہی ہے اور ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں اور ان سوالات کو ہی لوگ بلاسفمی میں کنورٹ کر کے ان کو بالکل چپ کرا دیا جاتا ہے، تو کوئی ریسورس ہو کہ بھائی وہاں پہ ذرا کلک کر لو ذرا دیکھیے. ہمارے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شریعت کا نظام ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کی بہبود ہوگی، اس کے نتیجے میں ہیومن ڈیولپمنٹ ہوگی، ترقی ہوگی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت دی ہے، اسی خدا نے ہمیں عقل بھی دی ہے. تو یہ جو دنیا کے اندر پروگرس ہوتی ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انسان کی ایفرٹ سے ہوتی ہے. اب آپ کے خطہ ہے پاکستان ہے، اس کے مسائل آپ کے سامنے ہیں. یعنی آبادی اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جہالت اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جو انسٹیٹیوشن کے کانفلکٹس ہیں وہ اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ان مسائل کو شریعت نے حل نہیں کرنا، ان کو انسانوں نے خود حل کرنا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، وہاں جا کے کوئی فیلنگ نہیں آتی. مجھ سے اکثر لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ فیلنگ ہے نا، یہ فیلنگ پہلے پیدا کرنی پڑتی ہے، یہ الگ سے پیدا کرنی پڑتی ہے. یہ میگا نیریٹیوز کو حل کرنا پڑتا ہے. بھی کائنات کا وہ خدا موجود ہے، کیونکہ نماز جو یہاں پڑھو گے وہاں پر بھی جا کے نماز ہی پڑھنی ہے. وہاں پر کون سا حرم میں جا کر تمہیں خدا اترتا ہوا نظر آ جائے گا. تو یہ پہلے خود کرنے کے کام ہیں. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر ریاستوں کو کلمہ پڑھا دیں، آئین اور دستور کے اندر کلمے لکھ دیں، اس کے نتیجے میں ہیومن ڈیولپمنٹ اور پروگرس ہو جائے گی. سوسائٹی جو ہے یا سماج اور معاشرہ جو ہے وہ ایسے نہیں بنتا، اس میں وقت لگتا ہے اور اس میں آپ کو بڑے مسائل کو حل کرنا پڑتا ہے، اس میں دنیا سے سیکھنا پڑتا ہے، اپنی تاریخ سے سیکھنا پڑتا ہے. نظام یہاں پہ موجود ہے، آپ کے پاس ملک میں معیشت کا بنیادی نقطہ کیا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ غربت سے بد اخلاقی جنم لیتی ہے اور بد اخلاقی سے جذباتیت پیدا ہوتی ہے، اور جب جذباتیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر فرسٹریٹڈ نیریٹیوز اپنی جگہ بناتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے ہمارے ملک کے اندر آپ جب کبھی بھی توہین رسالت، توہین مذہب کے نام پر لوگوں کو یکجا کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو کبھی زندگی میں نماز بھی نہیں پڑھتے وہ بھی مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ غربت اور جہالت. تو یہ چیز لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے. شریعت ہمیں پاکیزہ رہنے کا ایک رستہ بتاتی ہے کہ آپ دنیا میں کوئی بھی نظام اپنائیں، کوئی بھی طریقہ کار اختیار کریں، پاکیزہ کیسے رہنا ہے. وہ کھانے پینے کی پاکیزگی ہوگی، بدن کی، اخلاق کی، ہر چیز کی پاکیزگی. اور پھر قانون بھی دیتا ہے بہت سارے معاملات میں. تو مسلمانوں کو کہیں پہ اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو انہوں نے ان قوانین پہ عمل درآمد بھی کرنا ہے، لیکن ان قوانین کا ہیومن پروگرس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہیومن پروگرس آپ کے اوپر چھوڑ دی گئی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے علاج کرنا انسانی عقل کا موضوع ہے، دین کا موضوع نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا. اور بہت سارے ایسے اشکال ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سے تعلق رہے گا. اور آپ کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی دے دیا جائے گا کہ اگر کسی کو کوئی کویسچنز کرنا ہو تو دھڑلے سے کویسچنز کریں. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کی اس ادارے کا.